بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر و قربانی۔ صدقہ فطر اور قربانی کس پر واجب ہے؟ یہ دیکھیے، کہہ رہے صدقہ فطر اور قربانی یہ اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، جو صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ کے نصاب و صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب اور صدقہ فطر کا نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ ضروری اسباب سے زائد کوئی قیمتی سامان یا مکان وغیرہ ضرورت سے زائد ہو تو اس کی قیمت کو جوڑ کر دیکھا جائے گا۔ اگر نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جائے تو ایسے شخص پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو تھوڑا سا فرق جو ہے زکوٰۃ کے نصاب اور صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے ضروری ہے کہ اس مال پر سال گزر گیا ہو، لیکن صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب میں یہ شرط نہیں ہے، سال کے گزرنے کا شرط نہیں ہے۔ اگر ضرورت سے زائد جو مال ہے، سامان ہے یا مکان ہے یا گاڑی گھوڑا ہے، گھر ہے، کچھ بھی ہے، ضرورت سے زائد ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے، اب اس پہ چاہے سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو وہ صاحب نصاب مانا جائے گا اور اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور قربانی کے ایام میں بقرعید کے موقع پہ قربانی کرنا بھی اس پہ واجب ہے۔ اگر ایسا شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے یا قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ شریعت کی نظر میں ایسے شخص کو مالدار سمجھا گیا ہے، مانا گیا ہے۔ کون شخص؟ جس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو۔ کتنا مال ہو؟ جتنا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، اتنا مال اگر کسی کے پاس ہے ضرورت سے زائد تو وہ شخص شریعت کی نظر میں مالدار ہے، مالدار ہے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ کا مال دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، نہیں دیا جانا ہے، کیونکہ وہ غریب نہیں ہے، وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ اس پر قربانی واجب ہے قربانی کے ایام میں، اور صدقہ فطر واجب ہے رمضان میں۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے اور غریب کون ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کس کو زکوٰۃ کا مال دے اور کس کو نہ دے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس بھی مال ہے، چاہے وہ بھیک مانگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کے پاس عام طور پہ پیسے اتنے ہو جاتے ہیں، جیسے مثلاً کوئی رمضان کے ایام میں جو ہے بھیک ہی مانگ رہا ہے، صدقہ فطر وغیرہ وصول کر رہا ہے، وصول کرتے کرتے اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے، جتنے پیسے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے، اگر اتنے پیسے ہو گئے تو اب وہ مالدار ہو گیا، اب اس کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ اب مالدار ہو گیا۔ پہلے غریب تھا لیکن اب وہ مالدار ہو گیا۔ تو یہ چیز کو یاد رکھنا ہے کہ شریعت کی نظر میں کون مالدار ہے اور کون فقیر ہے۔ تو جو محتاج ہے، جو غریب ہے، اس کو تو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے گا، لیکن جو مالدار ہے اس کو زکوٰۃ کے پیسہ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اور مالدار کون ہے؟ وہ آپ سمجھ گئے کہ جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ ہو ضرورت سے زائد، وہ صاحب ثروت ہے، وہ مالدار ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ صدقہ فطر
عید کی طلوع فجر کے وقت سے واجب ہوتا ہے، اگر کوئی اس سے قبل ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا، عید کی نماز سے قبل ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ عید کی طلوع فجر کے وقت سے، عید کی طلوع فجر، ٹھیک ہے، فجر اگر طلوع ہو گیا، طلوع فجر، طلوع فجر مطلب سحری کا ٹائم جب ختم ہوا، سحری کا ٹائم ختم ہوا تو اس وقت سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کو ادا کب تک کرنا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک ادا کر دینا ہے، یہ واجب ہوتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے تک ادا کر دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی رمضان کے دنوں ہی میں نکال دیا، 10 رمضان کو، 15 رمضان کو اگر پہلے نکال کے ادا کر دیا تب بھی ادا ہو جائے گا، یہ ہے۔ اور اگر کوئی عید کی نماز سے قبل ادا کر نہیں سکا تو اس کے لیے ایسا نہیں کہ وہ معاف ہو گیا، گنہگار ہوگا، اور اس کو عید کی نماز کے بعد ادا کرنا ضروری ہے، ادا کرنا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ صدقہ فطر اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے بھی دینا واجب ہے۔ صدقہ فطر دینا اپنی طرف سے واجب ہے۔ کس پہ واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ وہ آپ جان لیے کہ ضرورت سے زائد جس کے پاس مال ہو، کتنا مال ہو؟ 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر مال ہو، سامان ہو، کچھ بھی ہو، پیسہ ہو، تو صاحب نصاب ہے، اس کو رمضان کے دنوں میں اپنی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے نابالغ بچے ہیں تو اس کے طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے۔ مسئلہ، صدقہ فطر کی مقدار نصف سا گیہوں ہے، جس کا وزن 1.5 کلو 74 گرام 640 ملی گرام ہے، احتیاطاً 1.25 کلو دے دینا چاہیے۔ تو یہ صدقہ فطر ہے، یہ کتنا صدقہ فطر ہے؟ ایک شخص کی جانب سے، یعنی احتیاطاً 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو گیہوں آپ دے، یا اس کی جو قیمت ہے، 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے وہ قیمت آپ کو دینی پڑے گی، وہ دینا ایک آدمی کی طرف سے، یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے آپ وہ قیمت دے دیں، یا پھر آپ گیہوں ہی دے دیں، 2.25 کلو گیہوں دے دیں ایک آدمی کی طرف سے، ایک فقیر کو آپ 2.25 کلو گیہوں دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں تو صدقہ فطر جو ہے ادا ہو جائے گا۔ تو یہ صدقہ فطر اور قربانی سے متعلق مسائل تھے جو بہت ہی بنیادی ہے، اس کو بھی اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو کہیں بھی آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، اس مسئلے کو سمجھنے میں آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ بظاہر یہ چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے، جو مسئلہ کا لب لباب ہے، جو اصل مغز ہے، وہ چیز اس میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ اگر اس بنیادی چیز کو سمجھ جائیں گے تو پھر سارے مسائل کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس موضوع سے متعلق جو بھی مسائل ہوں گے اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔